تو آئیے آج ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جہاں دوستی، دولت اور انتقام کی آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سنسنی خیز اردو ناول آگ ہی آگ کی، ایک ایسی کہانی جو ذہن کو آخر تک جکڑے رکھتی ہے۔ ذرا سوچیں، 7 گہرے دوست ایک عالی شان ویران ولا میں اپنی سالانہ چھٹیاں منانے جمع ہوئے ہیں۔ ماحول خوشگوار ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک لمحے میں بدل جاتا ہے جب انہیں ایک گمنام نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، اس بار یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی، تم 7 میں سے 6 کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو خان ولا کبھی جشن اور کہکہوں کا مرکز تھا، وہ اب ایک خوفناک جال بن چکا ہے۔ ہر دوست اب دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی ممکنہ شکار ہے، اور انہی میں سے کوئی ایک ممکنہ قاتل بھی۔ جب ڈر اور خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے مدد کے لیے فون کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس کیس کو سلجھانے آتے ہیں وہ کوئی عام ٹیم نہیں ہے۔ ایک طرف ہیں کمشنر کے بھیجے ہوئے تجربہ کار اور منجے ہوئے جاسوس خادم حسین، اور دوسری طرف 3 نوجوان جو اتفاق سے اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس پورے معاملے میں الجھ جاتے ہیں، یعنی ایک پروفیشنل اور دوسرے حادثاتی جاسوس۔ تو اب تفتیش کا آغاز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے سب سے پہلا کام ثبوتوں کی تلاش ہے۔ وہ جو دھمکی بھرا پوسٹر تھا وہ تو بالکل خالی ہے، نہ کوئی فنگر پرنٹس نہ لکھائی کا کوئی نمونہ ملا، لیکن تلاشی کے دوران ایک ایسی جگہ سے سراغ ملتا ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 4 دیواری پر لگے ٹوٹے ہوئے شیشے پر خون کا ایک دھبا، بس خون کا یہ ایک قطرہ پوری گیم بدل دیتا ہے۔ اب تھیوری بالکل صاف ہے، جس نے بھی یہ پوسٹر لگایا وہ دیوار پھلانگتے ہوئے زخمی ہوا ہے، یعنی قاتل زخمی ہے، اور یہیں کہیں ان سب کے بیچ میں ہی موجود ہے۔ خطرہ اب صرف نفسیاتی نہیں رہا۔ جب رات کے کھانے میں زہر ملا دیا جاتا ہے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ قاتل صرف ڈرا نہیں رہا، وہ واقعی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ اب جب یہ پکا ہو گیا کہ قاتل زخمی ہے اور انہی کے درمیان ہے، تو شک کی سوئی سب پر گھومنے لگتی ہے۔ مرکزی سوال اب صرف ایک ہے، آخر وہ زخمی مجرم ہے کون؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک ایک کر کے سب کی جانچ پڑتال شروع ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، وہ 7 دوستوں، ولا کے عملے اور ان 3 نوجوانوں سب کا معائنہ کرتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ سب کلیئر ہیں۔ ایک شخص زخمی ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے زخم کی ٹھوس وجہ اور ثبوت موجود ہے۔ تو اگر وہاں موجود ہر شخص بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر مجرم کون بچا؟ یہیں پر ایک ٹھنڈی، خوفناک لہر دوڑ جاتی ہے کہ قاتل کوئی ایسا ہے جو سب کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر وہ راز کھلتا ہے جو سب کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا رہا تھا، خود جاسوس خادم حسین۔ پکڑے جانے کے بعد جاسوس اپنی پوری کہانی سناتا ہے، اور یہ کوئی پاگل پن یا اچانک کیا گیا جرم نہیں تھا، بلکہ یہ دہائیوں پرانے ایک انتقام کی داستان تھی۔ کہانی کا آغاز کئی دہائیاں پہلے ہوتا ہے، جب ولا کے میزبان خان بدی خان نے اپنے ہی مرحوم بھائی کے خاندان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے ان کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی اور اپنی بیوہ بھابھی اور چھوٹے سے بھتیجے کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جاسوس خادم حسین دراصل وہی بھولا بسرا بھتیجا ہے جو اب بڑا ہو کر لوٹا ہے، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا انصاف لینے، یا شاید بدلہ لینے۔ اس کا منصوبہ صرف اپنے چچا کو مارنا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ مارنے سے پہلے اسے اور اس کے دوستوں کو اسی خوف اور اذیت سے گزارے جس سے اس کا خاندان گزرا تھا۔ یہ موت سے پہلے موت کا خوف دینے کی ایک سازش تھی۔ تو آگ ہی آگ صرف ایک قتل کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ خاندان، دھوکے اور انصاف کے سوالات اٹھاتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب انصاف کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو کیا انتقام ہی آخری راستہ بچتا ہے؟